بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، ماضی مجہول کا بیان۔ ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی اس میں کام تو پتہ چلتا ہے ہوا ہے زمانے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اب بنانے کا طریقہ کیا ہے ماضی مجہول کو تو بتا رہے ہیں۔ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، یعنی جو آپ نے معروف پڑھا تھا جیسے کہ پرورد، اس کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد۔ اب اس کی یہ ماضی مجہول کا طریقہ ہو گیا بنانے کا۔ اب اس کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، اس کے جوابات انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ سوالات: ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو ماضی معروف میں کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا معلوم ہوتا ہے، اور ماضی مجہول میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو، تو کیا ہوگا؟ گفتہ شدم۔ گفت سے ماضی مجہول گردان کریں گے تو ہوگا گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدے، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ سب کے آخر میں ہا بڑھا کر شد کا پریوگ کریں گے، شد کا استعمال کریں گے۔ نوشتہ شدید کا کیا صیغہ ہے؟ تو یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ ہم پالے گئے، اس کی فارسی بنائے تو اس کا بنے گا پروردہ شدیم، پروردہ شدیم۔ گفتہ شدید، اس کا ترجمہ کرو۔ گفتہ شدید کا ترجمہ ہوگا تم کہے گئے، ماضی مجہول کا تم کہے گئے۔ میں نے لکھا، اس کی فارسی بناؤ تو اس کی فارسی ہونے گی میں نے لکھا، نوشتم، نوشتم، میں نے لکھا۔ خوردہ شد کا کیا صیغہ ہے؟ مع معنی بتاؤ۔ مع معنی بتاؤ کا مطلب ہے یعنی ترجمہ بھی بتانا ہے اور صیغہ کون سا یہ بھی بتانا ہے۔ تو خوردہ شد یہ پہلا صیغہ یعنی واحد غائب کا صیغہ ہے، اور ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ کھایا گیا، وہ کھایا گیا۔ اب کچھ مصدر دیں گے، ان کا ترجمہ پھر فارسی سے اردو بنانے کہیں گے اور اردو سے فارسی بنانے کو کہیں گے۔ آراستن مانے سنوارنا، بخشیدن مانے بخشنا، پسندیدن مانے پسند کرنا، نواختن مانے نوازنا، دادن مانے دینا، ستودن مانے تعریف کرنا۔ یہ آپ نے مصدر پڑھ لیے۔ آراستن مانے سنوارنا، بخشیدن مانے بخشنا، پسندیدن مانے پسند کرنا، نواختن مانے نوازنا، دادن مانے دینا، ستودن مانے تعریف کرنا۔ اب آئیے ان کا ترجمہ، یعنی فارسی بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آراستہ شدی، تو سوارا گیا، تو سوارا گیا، مجہول کا ترجمہ کیونکہ شدی لگ گیا اس لیے، اور یا واحد حاضر کی ہے، یعنی واحد حاضر کی علامت تو آتا ہے تو اس لیے تو سوارا گیا۔ بخشیدہ شدم، میں بخشا گیا، مجہول کا ترجمہ کیوں شد آ گیا، اور میم یہ واحد متکلم کی علامت ہے اس لیے میں۔ پسندیدہ شدید، تم پسند کیے گئے، تو یہ شدید کا ترجمہ مجہول والا، اور یا دال آ گئی تو جمع حاضر، تم پسند کیے گئے۔ نواختہ شدند، وہ نوازے گئے، وہ نوازے گئے، نون دال آ گیا اس لیے جمع غائب کا ترجمہ، اور باقی شد آ گیا تو اس لیے مجہول کا ترجمہ، وہ نوازے گئے۔ ستودہ شد، وہ تعریف کیا گیا، وہ تعریف کیا گیا، شتودہ شد، وہ تعریف کیا گیا۔ دادا شدیم، ہم دیے گئے، یا میم آ گیا جمع متکلم علامت، اور شد آ گیا مجہول کا ترجمہ، ہم دیے گئے۔ پسندیدم، میں نے پسند کیا، پسندیدم، میں نے پسند کیا، یہ معروف کا صیغہ ہے، اس میں کہیں شد وغیرہ لگا ہوا نہیں ہے اس لیے معروف کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ میں پسند کیا گیا یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ میں نے پسند کیا۔ دادا شدی، تو دیا گیا، تو دیا گیا۔ نواختن، انہوں نے نوازا، انہوں نے نوازا۔ آراستہ شدیم، ہم سوارے گئے، ہم سوارے گئے۔ ستودہ شدئی، تیری تعریف کی گئی، یا تو تعریف کیا گیا، تو تعریف کیا گیا۔ بخشیدید، تم نے بخشا، یہ یہاں پر معروف کا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہاں پر کہیں شد لگا ہوا نہیں ہے۔ اب آئیے اردو کا فارسی بناتے ہیں۔ میں نے دیا،
दादम, ये मारूफ का सिगा बनेगा। वो पसंद किया गया तो इसका करेंगे पसंदीदा शुदा, पसंदीदा शुद्ध, वाहिद गायब का पसंदीदा शुद्ध। तुमने तारीफ की तो इसका तर्जमा आएगा तुमने तारीफ की। सतू देत, सतू देत मारूफ वाला। हम बख्शे गए, बख्शीदा शुदेम, हम बख्शे गए बख्शीदा शुदेम। तूने सवारा, आरास्ती, तूने सवारा आरास्ती। वो नवाजे गए तो नवाख्ता शुदंत, नवाख्ता शुदंत। तुमने लिखा नविश्तेत, नविश्तेत। वो तारीफ किए गए सतूदा शुदंत, सतूदा शुदंत। ठीक है, क्यों सतूदा शुदंत नून आखिर में लगाएंगे, नून दाल, ये जमा गायब की अलामत है और मजहूल का तर्जमा करेंगे। हमने कहा गुफ्तेम, हमने कहा गुफ्तेम। तू बख्शा गया, ठीक है, तू बख्शा गया तो इसका बनाएंगे बख्शीदा शुदाई, बख्शीदा शुदाई। उसने पसंद किया, पसंदीद, उसने पसंद किया पसंदीद। मैं दिया गया, दादा शुदम, मैं दिया गया दादा शुदम। तो ये माशाल्लाह हमारा आज सबक नंबर 3 मुकम्मल हो गया। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।